तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहदनामे में से यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 28वें और 29वें बाब का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने 5 बादशाहों के मुतल्लिक बात की जो इकट्ठे हुए ताकि अपने ऊपर से बाबुल के जुए को तोड़ दे, पर खुदावन ने उन 5 बादशाहों को पैगाम पहुंचाया कि उसी ने शाह बाबुल को भेजा ताकि उन मुल्कों पर काबिज हो उस वक्त तक जब तक उसकी ममलिकत का वक्त न आए। खुदावन ने बताया कि वही इंसान के हाथ में ये इख्तियार बख्शता है। हर बादशाह पर खुदा का इख्तियार है, वही उनको तहरीक देता है। जो भी तख्त पर बैठा हो उसके पास मुकाम और इख्तियार होता है और ये खुदावन ने उसे दिया। अगर वो इख्तियार को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल करे तो इसका अजर मिलेगा, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो खुदावंद उसकी तरबियत करेगा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आज हम 28वें और 29वें बाब का मुताला करेंगे। 28वें बाब में किस बारे में बात हुई? जी भाई यूसुफ। इसमें हनन्याह के बुरे किरदार का तस्करा मौजूद है। बेशक इसका नाम खूबसूरत है। हनन्याह के नाम का मतलब है खुदा का रहम। तो अफसोस भी वो उसने झूठा रहम न नबी किया। था और इस बाब में उसकी नबूवत और उसके अंजाम की बात हुई। खुदावन के नाम पर झूठी नबूवत के सबब वो मौत का हकदार था और इस बाब के आखिर में सही इसी सबब से मारा गया। आपने कहा कि वो झूठा नबी था, पर उसके अल्फाज बहुत ही अच्छे और हौसला बख्श थे। मसलन उसने कहा, और उसी साल शाह यहूदा सिदकिया की सल्तनत के शुरू में चौथे बरस के 5वें महीने में यूं हुआ कि जबौनी अजोर के बेटे हनन्याह ने खुदाउन के घर में काहिनों और सब लोगों के सामने मुझसे मुखातिब होकर कहा। भाई यूसुफ सुने उसने क्या कहा? रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने शाह बाबुल का जुआ तोड़ डाला 2 ही बरस के अंदर। मैं खुदाउन के घर के सब ज़रूफ जो शाह बाबुल नबूकत नज़र इस मकान से बाबुल को ले गया, इसी मकान में वापस लाऊंगा। शाह यहूदा यकुनिया बिन यहोयकीम को और यहूदा के सब असीरों को जो बाबुल गए थे फिर इसी जगह लाऊंगा, खुदावन फरमाता है, क्योंकि मैं शाह बाबुल के जुए को तोड़ डालूंगा। हौसला बख्श अल्फाज। मतलब यरूशलेम के लोगों को यह सुनने की जरूरत थी कि उनके भाई और बादशाह और ज़रूफ लौट आएंगे। सब कुछ 2 सालों में ठीक हो जाएगा, इसमें क्या बुरा है? अगर उनको उसकी जरूरत होती तो खुदा भेज देता, पर उन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ चीज की जरूरत थी जो कि तौबा है, वरना उनके लिए हलाकत है। अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। ये अल्फाज अच्छे लगते हैं। 2 ही बरस में ये हौसला बख्श अल्फाज हैं और तो और इसमें मुस्तकबिल के 70 बरस नहीं, सिर्फ 2 मालूमात ही भी है। बरस 2 ही बरस। और पौलुस रसूल ने करंथियों के दूसरे खत में ये कहा है कि और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादमों के हमशक्ल बन जाएं तो भी कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। और ये बहुत ही खतरनाक है कि जब हम ये कह दें कि खुदा यूं फरमाता है और उसने सच में ऐसा कहा ही ना हो। हिस्कियल ने कहा कि उसके नबी उनके लिए कच्ची काहगुल करते हैं। अच्छा, फर्ज करें कि अगर आप किसी अंधे की आंखों पर मट्टी लगा दें कि वो शिफा पाए तो आप उसका हाल और बदतर कर देते हैं। उनके झूठे नबियों और उनके झूठों की वजह से सब लोग अंधे हो चुके थे। पर मैं कहूंगा कि ये अल्फाज शीरी जाहिर होते हैं। तो क्या खुदावंद हमेशा ऐसी मीठी बातें करता है? हरगिज नहीं, बल्कि अक्सर औकात वो तंबी करता है और हमारी तरबियत करता है। हर एक सहीफा और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई अयाद, आज भी लोग मीठी मीठी बातें करते हैं। लोगों को यही पसंद है भाई यूसुफ। लोग इन बातों की पैरवी करते हैं जिनमें रोशन मुस्तकबिल और शानदार जिंदगी की बात हो, पर तौबा की बात कहाँ हुई? कल भी आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे बदतर होगा।
اور خدا کا لوگوں کے لیے یہ پیغام نہیں بلکہ یہ لوگوں کے لیے جھوٹ ہے۔ صحیح۔ پر افسوس کہ آج کل یہی باتیں پھیلتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بابرکت سال اور اچھے دن ہیں، جلال کے دن آنے کو ہیں۔ یہاں توبہ کہاں ہے؟ وہ توبہ پاکیزگی مال سے دل لگانے کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اور خاص کر آخری ایام میں لوگ مال سے محبت رکھیں گے، وہ ان کو تنبیہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سب عجائب پاکیزگی کے بعد آتے ہیں۔ اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں بتائیے کہ یرمیہ نے جھوٹے نبی کی اس نبوت کا کیا جواب دیا؟ 6 آیت میں لکھا ہے کہ ہاں، یرمیہ نے کہا آمین۔ کیا یرمیہ لوگوں کی خاطر حق سے عداوت رکھتا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے آمین کہا اور اس کی خواہش تھی کہ ایسا ہو، پر ایسا نہیں ہونا تھا۔ تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن۔ ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانوں میں تھے بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں نبوت کی ہے۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتے ہیں، اور جب اسی نبی کا کلام پورا ہوگا کہ فی الحقیقت خدام نے اسے بھیجا ہے، تو خدام کے کلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے پورے ہونے سے خداوند زندہ خدا کے پاک کلام کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ اور پھر یرمیہ نے اسیری کے 70 سالوں کی بات کہی، اور میں کہوں گا کہ یرمیہ کی کہی ہوئی بات پوری ہوئی۔ یہاں 2 سالوں کی نبوت محض باتیں ہیں۔ بابل کے اسیر 2 سالوں میں واپس نہ آئے، بلکہ یہاں باب کے آخر میں لکھا ہے کہ وہی نبی اس باب کے آخر میں مر گیا۔ بھائی یوسف، اس کے بعد نبوت کے ثبوت کا ذکر موجود ہے۔ 8ویں آیت میں مرقوم ہے، ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانے میں تھے بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی ہے۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اسی نبی کا کلام پورا ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے، ہم کس طرح یقین کریں کہ یہ کلام خداوند کی طرف سے ہے یا پھر جھوٹے الفاظ ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس نبی کو بھیجنے کے لیے بہت سے طریقے موجود تھے، اور اس سے پہلے 26ویں باب میں ہم نے میکا مرشتی کے بارے میں جانا، اور اس نے نبوت کی جو میکا کی کتاب میں قلم بند ہے، اور یرمیہ کی کتاب میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ میکا کی کتاب سے واقف تھے، صحیح۔ کیونکہ انہی کے بزرگوں نے میکا کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ سو میں کہوں گا کہ خدا کا کلام آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ جی۔ یہ شریعت کی 5 کتب سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد نبیوں کی کتب بھی اس میں شامل ہوئیں۔ دانیل 9ویں باب میں دانیل کو یرمیہ کی کتاب سے یہ معلوم ہوا کہ 70 برس میں اسیری مکمل ہوگی، اور بائبل مقدس میں پرانا عہد نامہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، اور پھر یوں ہوا کہ وہ قبول ہونا شروع ہو گیا۔ اور میں کہوں گا کہ اس کی بھی 3 شرائط تھیں، اور پہلی شرط یہ تھی کہ وہ پچھلے مکاشفہ کے موافق ہو، یعنی کہ خدا اپنی بات سے بدلتا نہیں، اس کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، بلکہ میں کہوں گا کہ خدا زندہ اور لا تبدیل خدا ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ ایک نبی سچا اور بلند اخلاق ہو، اور وہ خدا کا برگزیدہ، جیسے کہ پطرس رسول نے کہا کہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، اور اس کی زندگی سے یہ ثابت ہوا کہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ تیسری چیز، وہ نبوت ہے تو پوری ہو، صحیح۔ اگر وہ پوری نہ ہو تو وہ جھوٹا نبی ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو سب سے پہلے ہمیں ثبوت، یہ 3 ثبوت دیکھنے ہیں۔ پہلا ثبوت کہ وہ پچھلے کلام مکاشفہ کے کے مطابق موافق ہو، اگر اس کے مطابق نہ ہو، اگر پہلے خاص کر مکاشفہ سے تضاد ہو، خاص کر جو مسیح کے متعلق کہا گیا ہے اور نبوتیں اور پیشن گوئیاں یہی ہیں انجیل مسیح کا کی موضوع صلیب ہے۔ اور اس کا کام، یہی انجیل کا موضوع ہے۔ اگر تضاد ہو تو وہ خدا شخص کی طرف نبی سے نہیں، جی، اس کی زندگی پاک ہو، اگر ناپاک ہے تو وہ نبی بننے کے لائق نہیں ہے۔ نبوت کو سچا ہونا چاہیے۔ نبی بننے کا حق سچی نہیں۔ نبوت وہ ہے جو جی پوری بالکل ہوتی ہے۔ صحیح۔ 28ویں باب کی 13ویں آیت ہے کہ جا اور حننیہ سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوؤں کو توڑ ڈالا
पर उनके एवज में लोहे के जुए बना दिए। लकड़ी के जुओं और लोहे के जुओं से क्या मुराद है? जी भाई, लकड़ी और लोहे के जुए से क्या मुराद है? दर हकीकत मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये लोगों के लिए एक वाज़े पैगाम तस्वीर है। वो यिर्मयाह का कलाम सुनने के साथ साथ उसे देख भी रहे थे। 27वीं आयत में खुदा ने यिर्मयाह को कहा, बंधन और जुए बनाकर अपनी गर्दन पर डाल और उनको कासदों के हाथ भेज। और इस बाप से वाज़ेह होता है कि यिर्मयाह उन तमाम जुओं को उठाए फिरता था। अगर लोग उसको कहते कि तू तौबा क्यों नहीं करता, तो वो उनको कहता कि खुदावन ने हुक्म दिया है कि तुम नबूकदनजर के गुलाम होगे। और 10वीं आयत में झूठे नबी हनन्याह ने तौबा के बगैर ही सलामती का पैगाम दिया और यिर्मयाह का जुआ लेकर उसे तोड़ डाला। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने इस तरह कलाम किया कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इसी तरह शाह बाबल नबूकदनजर का जुआ सब कौमों की गर्दन पर से 2 ही बरस के अंदर तोड़ डालूंगा। यिर्मयाह ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि खुदावंद की तरफ से उसको कोई पैगाम नहीं मिला। तब यिर्मयाह नबी ने अपनी राह ली। खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि जा और हनन्याह से कह कि तूने लकड़ी के जुओं को तोड़ डाला, पर उनके इव्ज मैंने लोहे के जुए बना दिए। और खुदा की मर्जी की मुखालफत करके कोई भी खुदावंद के गजब से बच नहीं सकता कि अपना फैसला बदल ले। पर खुदावंद की मर्जी माने और तौबा करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सच में बड़े खतरे में रहेंगे। और इसके अलावा बाइबल 15वीं आयत में कहती है, तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से कहा, ए हनन्याह, अब सुन, खुदावंद ने तुझे नहीं भेजा, लेकिन तू इन लोगों को झूठी उम्मीद दिलाता है। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं तुझे रुए जमीन पर से खारिज करूंगा और तू इसी साल मर जाएगा, क्योंकि तूने खुदा के खिलाफ फितना अंगेज बातें कही हैं। वो असीरी से वापस ना आएंगे, बल्कि वो झूठा नबी मर जाएगा, क्योंकि अपनों ने खुदावंद के नाम पर झूठा कलाम किया और बड़ा गुनाह किया। और हिजकिय्याह के 33वें बाब में लिखा है कि ए आदमजाद, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया। जब मैं शरीर से कहूँ कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना कर, और शरीर से ना कह के वो अपनी बुरी रविश से बाज आकर अपनी जान बचाए। पर उस कौम के खून की बाज पुर्स उस झूठे नबी से हुई। और इसके नतीजे में लिखा है, चुनाचे उसी साल के 7वें महीने में हनन्याह नबी मर गया, यानी कि खुदावंद ने उसे 2 माह दिए कि वो झूठी नबूवत से तौबा कर ले। पर अफसोस कि ना ही उसने खुद तौबा की और ना ही लोगों को तौबा की तरफ माइल किया। नबूवत के सच्चे होने के मेयार के मुताबिक यिर्मयाह नबी की नबूवत उस शख्स के मरने के साथ पूरी हुई। बिल्कुल भाई यूसुफ, अब हम 29वें बाब पर चलते हैं। हमें 29वें बाब का मौजू बता दीजिए। ये असीरों के लिए तसल्ली और हौसले का पैगाम है, क्योंकि खुदावंद की निगाह अपने लोगों पर थी और उसने उनको बताया कि असीरी थोड़ी देर की नहीं है। और झूठे नबियों ने कहा कि वो 2 बरस में वापस आ जाएंगे, लेकिन खुदावंद ने यिर्मयाह नबी को भेजा ताकि उनको इन 70 बरसों के मुतालिक बताए जी। और इसीलिए 5वीं आयत में लिखा है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ। और इस सब का मतलब ये है कि अभी उन्होंने एक लंबा अरसा वहीं यानी कि असीरी में ही गुजारना था। 7वीं आयत, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैं तुमको असीर करके भेजूंगा, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो। उसके खिलाफ बगावत करने की बजाय उसके लिए सलामती की दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। और यही बात हम पर भी लागू होती है। हम भी अपने हाकिमों और बादशाहों के लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें भी तौफीक बख्शे कि वो सही। सलामती और पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को बसर करें। आपका कहना है कि जैसे ये लोग उस मुल्क में असीर थे, हम भी दुनिया में मुसाफिर हैं, क्योंकि हमारा शहर आसमान पर है। बस हमें इस दुनिया में रहते हुए तमाम मामलात को संभालना है। आप कहीं के भी शहरी हों, अपने मुल्क और उसके इख्तियार वालों के लिए दुआ करें। बाइबल मुकद्दस भी हमें यही हुक्म देती है। सही। हमें इसकी सहूलियत इस्तेमाल करने की कीमत देनी है, क्योंकि जमीन पर हमारा क़याम थोड़े अरसे का है। जिस मुल्क में आप रहते हैं, इसकी सलामती चाहें। एक फर्क है, वो लोग उस दौर से वाकिफ थे
انہیں وقتوں اور موقعوں کی بابت معلوم تھا، لیکن ایک کلیسیا ہوتے ہوئے ہمارا ان وقتوں اور موقعوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 70 برس نہیں، یہ 70 منٹ یا اس سے بھی کم ہو سکتے ہیں، اور ہم خدا کی آمد کے منتظر ہیں جو کسی بھی وقت ہوگی۔ اور اس نے کہا، دیکھ میں جلد آنے جلد والا ہی۔ ہوں، ہمارا قیام جلد ختم ہو جائے گا۔ بات جاری رکھتے ہوئے 10ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک کال کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ ہمیں برکات کے بارے میں بتائیے جو خدا کے نزدیک ہونے کی بدولت ملتی ہیں۔ جب وہ ہم سے راضی ہو تو ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ سب کب اور کیوں ہوتا ہے؟ یہ تسلی اور اطمینان کا پیغام ہے۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی کہ سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں۔ جی، لوگ حقدار نہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے۔ سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ پر لکھا ہے کہ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں اور پورے دل سے اس کے تابع ہوں، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو معکوف کروں گا۔ اور ان الفاظ سے مستقبل کی خبر ملتی ہے، اور لکھا ہے، تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کروں گا۔ اور یہ صرف 70 برس کی اسیری کے بعد ہونے والا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں مستقبل کا بیان ہے، کیونکہ بڑی مصیبت کے بعد ہی یہاں کے لوگ بحال ہوں گے۔ مستقبل میں کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد زمین کے قدیم لوگ بحال ہوں گے۔ ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ جی ضرور۔ 20ویں آیت سے آگے 3 لوگوں کا ذکر ہے، اخیاب بن کولیا، صدقیہ بن مسیح اور نخلامی سمایا۔ انہوں نے کون سی جھوٹی نبوت کی اور نبوکد نظر نے ان کو کیوں قتل کیا؟ جی بھائی یوسف، ان 3 لوگوں کا بتائیں، انہوں نے کیا نبوت کی؟ وہ جھوٹے نبی تھے، اخیاب بن کلیہ کی بابت اور صدقیہ بن مسیح کی بابت، جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ وہ جھوٹے نبی ہیں۔ یہ صرف تعلیم کی کمی نہیں، بلکہ ان کے چال چلن بھی خراب تھے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں حماقت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زنا کاری کی۔ اور پطرس کے دوسرے خط کے دوسرے باب میں لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ اور اس باب کو پڑھ کر یہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں میں بہت زیادہ بدعتیں نکلیں، اور ان کی راہیں ناپاک اور بری راہیں تھیں۔ وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں، اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے ملغوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ تعلیم کی خرابی اور چال چلن کی خرابی جی۔ دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ یہ پہلے 2 کرداروں کے متعلق ہے۔ ناخلامی کے معنی ہے خواب دیکھنے والا۔ ناخلامی سمایا نے نبوت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کاہنوں کو یرمیا نبی کے خلاف بھڑکائے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان تمام باتوں کا ذمہ دار صرف اور صرف یرمیا نبی کو ٹھہرائے۔ اور لکھا ہے کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا بھیجا کہ خداوند نخلمی سمیا کی بابت یوں فرماتا ہے، اس لیے سمیا نے تم سے نبوت کی، حالانکہ میں نے اسے نہیں بھیجا، اور اس نے تم کو جھوٹی امید دلائی۔ اور اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس لیے میں نخلمی سمیا کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا۔ اور گمراہی کے دنوں میں بہت سے جھوٹے استاد ہوں گے، اور ہم بھی ان ایام میں ہیں، اسی لیے ہوشیار رہیں۔ ہم سچ اور باطل کی پہچان کیسے کریں؟ مکاشفہ 2 میں تھواتیرا کی کلیسیا کے لیے لکھا ہے کہ تو نے اس عورت
ایزابل کو رہنے دیا جو خود کو نبیہ کہتی ہے، میرے بندوں کو حرام کاری کرنے، بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے، اور ہم باطل لفظ اور خدا کے کلام کے درمیان فرق کیسے کریں؟ یہ خدا کا کلام ہے جس میں لکھا ہے صحیح۔ کہ جو بات بائبل مقدس سے باہر ہو وہ من گھڑت بات ہے۔ مکاشفہ کے 2 باب میں لکھا ہے، ایزابل نے خود کو نبیہ کہا اور اس عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے الفاظ خدا کے الفاظ ہیں۔ میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ ہم تھوڑا واپس چلتے ہیں، شریعت اور شہادت پر غور کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ خداوند کے لوگوں کو بائبل مقدس پر دھیان دینا ہے، بیریا کے لوگوں کی مانند، جو پولس رسول کی تعلیم سننے کے بعد روزانہ کتاب مقدس میں سے تحقیق کرتے تھے۔ لہٰذا جو بھی تعلیم دیتا اس کی باتوں پر یوں ہی ایمان نہ لے آئیں، تحقیق کریں کہ یہ کلام مقدس کے مطابق ہے یا نہیں، پیدائش سے مکاشفہ تک۔ بالکل، شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ 28ویں باب کے شروع میں جھوٹے نبی جبونی عزور کے بیٹے حننیہ کا تذکرہ ہے۔ اس نبوت کے متعلق آپ ہمیں بتائیے، اس کے جھوٹے ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ افسوس، وہ برا نبی تھا۔ اس نے لوگوں سے جھوٹ بولا کہ 2 سالوں بعد ان کی اسیری ختم ہو جائے گی۔ اس نے یرمیہ کا جوا اٹھایا، یرمیہ اس کو توڑا کہ سب ضرور واپس آئیں گے اور سب ٹھیک ہوگا۔ خداوند نے یرمیہ کے نام پیغام دیا کہ یہ جھوٹی نبوت ہے۔ خداوند نے اس کی عدالت کی اور وہ مر گیا۔ صحیح، کیونکہ وہ جھوٹا نبی تھا۔ جی، 2 سال میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، وہ اسی سال مر گیا اور لوگ 70 برس تک اسیری میں رہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بے شک حننیہ کے نام کے معنی خوبصورت ہیں، اس کے الفاظ بظاہر اچھے ہیں، پر یہ ثابت ہوا کہ وہ جھوٹا نبی تھا۔ لہٰذا ہم کس طرح جانیں کہ نبی کی نبوت سچ ہے یا جھوٹ؟ نبوت کے سچے ہونے کا کیا معیار ہے؟ پہلا یہ کہ وہ گزشتہ نبوتوں کے موافق ہو۔ مثلاً میکا موشتی نے نبوت کی، سچی نبوت کا حوالہ پرانے عہد ناموں کی اور بھی کتب میں ملتا ہے۔ یہ اس کے آگے کی کتب میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح۔ دانیل نے یرمیہ کی نبوت کا حوالہ دیا تو یہ اس سے ملتا ہے کہ پہلے کیا لکھا تھا، سب نبیوں کے موافق۔ جی، سب نبیوں کے موافق۔ دوسرا، اس نبی کی زندگی پاک ہو۔ بائبل مقدس فرماتی ہے آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور باتوں اور افعال میں فرق نہ ہو۔ تیسرا، اگر وہ نبوت کرے تو وہ پوری ہو، ورنہ یہ نبوت جھوٹی ہے۔ صحیح، یہ ٹھیک ہے۔ سچی نبوت کا معیار ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا تیسرا اور آخری سوال ہے، ملک میں اسیروں کا کیا کردار ہے؟ خداوند نے اسیروں سے کہا، اس شہر کی خبر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی۔ ہمیں سب حاکموں اور بادشاہوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ سلامتی سے ایک پاکیزہ اور عزت دار زندگی بسر کر سکیں۔ صحیح، مطلب مسیحت بغاوت اور بلوے کی حمایت نہیں کرتی، بلکہ حاکموں اور عمرہ کے لیے دعا کریں کہ وہ اچھی زندگی بسر کریں۔ جی بھائی بالکل یوسف، صحیح۔ ٹھیک ہے، جی شکریہ، جی، خداوند خدا آپ کو برکت دے۔ دے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ عزیز ناظرین، یرمیہ نبی کی نبوت کے 29ویں باب میں 2 جھوٹے نبیوں کا ذکر ہوا، اخیاب بن کولایا اور صدقیہ بن ماسیہ۔ خداوند نے ان 2 کے لیے 23ویں آیت میں کہا، خداوند فرماتا ہے میں جانتا ہوں اور گواہ ہوں۔ خداوند ان کے اعمال سے واقف ہے اور ان کی باتوں کا گواہ ہے۔ ناظرین، وہ جانتا ہے اور گواہ ہے۔ جب وہ سب جانتا اور دیکھتا ہے تو اس کے پاس جا کر کہیں، چونکہ تو سب جانتا ہے، میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے ٹھیک کر دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تاکہ آنے والے غضب سے پناہ پا سکوں۔ لہٰذا عزیزو، خداوند کو قبول کیجیے اور اپنے گناہوں سے کنارہ کریں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔